بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار حرا سے ملنے والی ہدایت کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل خانہ اور اپنے علاقے یعنی مکہ کے لوگوں کو حق کی دعوت دینی شروع کی اور اپنے نبوت کا اعلان کیا تو اہل مکہ اور آپ کے عزیز رشتہ دار تک آپ کے خلاف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعلانیہ توحید اور نبوت کا پرچار کرنا شروع کیا تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے، وہی آپ کی جان کے خلاف ہو چکے تھے۔ انہی سرکردہ لوگوں میں ایک مشہور صحابی کا باپ بھی شامل تھا جو کہ اپنے قبیلے کا سردار، نہایت پڑھا لکھا، ذہین اور اہل مکہ کے سرکردہ اور بااثر شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی۔ محترم ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے والد ولید بن مغیرہ پر لعنت کیوں فرمائی اور ولید بن مغیرہ پر سخت عذاب کی وعید کیوں ارشاد فرمائی؟ دوستو، اس بدبخت کا نام ولید بن مغیرہ تھا جو عرب قبیلے بنی مخزوم کا سردار تھا اور جنگ کے معاملات اس کے سپرد تھے۔ اس کے والد مغیرہ بن عبداللہ تھے، ان کی زوجہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ لبابہ تھیں اور خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور عمار بن ولید ان کے بیٹے تھے۔ ان کی ایک بیٹی ناجیہ بنت ولید تھیں جنہوں نے صفوان بن امیہ سے نکاح کیا۔ ولید بن مغیرہ کی موت تک حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ولید کا شمار مکہ کے دولت مند اور سرمایہ دار افراد میں ہوتا تھا۔ ان کی تجارتی کاروان میں 100 اونٹ ہوتے تھے۔ ایام حج میں روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے حجاج کو کھانا کھلاتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہتا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور مکہ کے تمام قبائل کے سرداروں نے ایک جگہ پر میٹنگ کی تو وہاں پر ولید بن مغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر چونکہ ایک نیک کام ہے، اس لیے اس نیک کام میں سب لوگ اپنی نیک اور جائز کمائی کو خرچ کریں گے اور ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کو اس نیک کام میں خرچ نہ کریں گے، اور سب سے زیادہ اپنی کمائی دینے والے لوگوں میں سر فہرست ولید بن مغیرہ ہی تھے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ خانہ کعبہ کی مقدس دیواروں کو کیوں کر گرایا جائے اور کون اس کی ہمت کرے، کیونکہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گراتے وقت ہر شخص خوف زدہ تھا کہ کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، مگر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی، یا رب کعبہ، ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کعبہ شریف کے 2 کونے گرائے۔ اس پر عوام نے کہا، ہم رات کو دیکھیں گے کہ اگر ولید پر کوئی اثر یعنی عذاب ولید پر نازل ہوا تو ہم کعبہ کی عمارت کو نہیں گرائیں گے، اگر ولید کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب کہ اللہ اس کام سے خوش ہے۔ اگلے دن ولید بخیر و عافیت کعبہ میں داخل ہوا تو لوگ مطمئن ہو کر اس کا ساتھ دینے لگے، لیکن ولید کی یہ نیک خصلت اور عادت زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو کسی بھی وقت بہکا سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سب سے زیادہ جو سرگرم لوگ تھے، ان میں سے ایک ولید بن مغیرہ بھی تھے۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام زور و شور سے کر رہے ہیں اور قریش کے منع کرنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور ابو طالب ان کے سرپرست ہیں، تو ولید بن مغیرہ نے فیصلہ کیا کہ ابو طالب کے پاس وفد بھیجا جائے، جس میں ابو سفیان بن حرب، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری بن ہشام، اسود بن عبد المطلب، ابو جہل، منبع بن حجاج اور نبیہ بن حجاج شامل تھے۔ وفد نے ابو طالب سے کہا کہ اگر آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں کہ ان کی شادی کروا دیں، اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام چھوڑ دیں۔
اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر آپ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ وفد کی ناکامی کے بعد قریش نے ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ولید کے بیٹے عمار کو قبول کر لیں، جو قریش کے جوانوں میں طاقتور، عقل مند اور پرکشش جوان ہے۔ اس جوان کی وجہ سے عزت اور ادب و احترام میں اضافہ ہوگا، جبکہ آپ کا بھتیجا محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ نے ولید بن مغیرہ کا انتخاب کیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر دیکھو تو محمد کیا کلام سناتے ہیں اور اس میں کیا کیا خامیاں نکالی جا سکتی ہیں، تاکہ ہم پھر وہی خامیاں عام لوگوں میں پھیلا دیں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ ایک سازش کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھی۔ امام تمیمہ اور امام تبری کے مطابق ولید بن مغیرہ پر قرآن مجید کی آیات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر ایک گہرا اثر ہوا، لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور دوسرے قبیلوں کے سرداروں نے مجھے ایک فخر اور مان کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ میں جا کر محمد کو جھٹلاؤں اور اس کی خامیاں بیان کروں، تو اگر میں محمد کے دین کو قبول کروں گا تو مجھے اپنے قبیلے کے لوگ جینے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس کے دل پر جو قرآن مجید کا اثر ہوا تھا وہ اثر ولید بن مغیرہ کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھ گیا، اور جب وہ اپنے قبیلے میں واپس گیا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کیا محمد جو بیان کرتے ہیں وہ کسی شاعر کا کلام ہے؟ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا، نہیں، شاعروں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، ضرور یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں، کہانت بھی بہت قریب سے جانتا ہوں، یہ کہانت بھی نہیں ہے۔ جب اس کے قبائل کے لوگوں نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ ولید بن مغیرہ پر بھی محمد کے کلام کا اثر ہو گیا ہے اور اب یہ بھی اس کو قبول کر لے گا، تو انہوں نے اس کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تو پھر بتا، تو محمد کیا بیان کرتا ہے؟ تو نے کیا سنا؟ تو ولید بن مغیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں، تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک پرانا چلتا آ رہا جادوئی کلام ہے جو لوگوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا چچا تھا۔ ولید بن مغیرہ خاندان قریش کا رئیس اعظم تھا اور مالدار بھی اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا، یہ تو مجنون ہے اور جادوگر بھی، اور قرآن کو اگلوں کی کہانیاں بتاتا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنوائے، اور ہر ایسے کی بات پر توجہ نہ دیتا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، درشت خو اس پر طرح یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں بتائی ہیں، 9 کو تو میں مانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن یہ 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی، اس کی ماں مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ مچ بتا دے ورنہ تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا تو اس میں سے ہے۔ اس پر سورہ مدثر کی آیات 11 تا 30 نازل ہوئیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ولید بن مغیرہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے کم تھا۔ غزوہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی جسے شرم کے مارے چھپائے رکھتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قریب ہے کہ ہم اس کو سور کی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، اسود بن دیغوس، اسود بن مطلب، حارث بن ابطل، سہمی، عاص بن وائل وغیرہ جو کفار قریش میں سے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احتجاج کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے
تو آپ نے ان کافروں کے بے جا مذاق اور استہزاء کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تذکرہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کو آپ کے سامنے کر کے اس کی شاہ رگ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ اس کے بعد اسود بن یغوث کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ بعد ازاں حارث کو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملاحظہ کروایا۔ آپ کے پوچھنے پر جواب دیا میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ پھر آس کو سامنے سے گزارا اور اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کا کیا کیا؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا کہ ولید کی گردن پر ایک رائی شخص کا تیر اتفاقاً لگ گیا اور وہ اس سے جاں بر نہ ہو سکا اور مر گیا۔ اسود سمرا نامی درخت پر چڑھا اترا تو ہائے کانٹا گھسا کہتے ہوئے اپنی آنکھ اور بینائی دونوں سے محروم ہو گیا۔ اسود بن یغوث کے دماغ میں پھوڑا نکل آیا اور اس کی اذیت سے ہلاک ہو گیا۔ حارث کے پیٹ میں پانی اتر آیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا اور بدبخت عاص بن وائل کا یہ انجام ہوا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف گیا۔ راستے میں اترا تو شرکا نامی پودے کا زہریلا کانٹا اس کے تلوے میں گھس گیا۔ اس کے سمیت سے بیمار ہو گیا اور اسی عالم میں جہنم واصل ہو گیا۔ ابو لہب کا بیٹا لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگوئی کیا کرتا تھا۔ ایک روز آپ کے سامنے استہزاء کرتا ہوا آیا تو آپ نے کہا اے اللہ اس پر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب شام میں کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا، اپنے بیٹے کو معاونین اور محافظین کے ساتھ بھیجا کرتا اور کہتا کہ میں اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ڈرتا ہوں۔ ان کو خوب تاکید کرتا کہ کسی منزل پر پڑاؤ کرو تو اسے سامان اور کپڑوں کے تھانوں کی اوٹ میں چھپا کر سلایا کرو۔ لیکن ایک روز کوئی درندہ آیا اور اسے بچھاڑ کر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ میں اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ڈرتا ہوں۔ ابو لہب کے ایک اور بیٹے عتبہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔